سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، پچھلے ایک مہینے سے زیادہ ظلم، بربریت، تشدد، قتل و غارت گری، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، پیٹ کے بچوں کو بھی نہیں دیکھا گیا، خواتین کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو بھی نہیں بخشا گیا، یہاں تک کہ مساجد بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ پورے ایک مہینے سے زیادہ فلسطین کے اوپر تشدد، بربریت کرنے والا اسرائیل، یہودی جو ملک ہے، وہ کر رہا ہے۔ ابھی شاید کچھ سیز فائر کا اعلان ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ دغاباز اپنے وعدے کے کتنے پابند رہتے ہیں، کیونکہ یہ وعدہ خلاف قوم ہے، یہ دغاباز قوم ہے، یہ ہٹ دھرم قوم ہے، یہودی قوم سرکش قوم ہے۔ اللہ نے قرآن میں سرکش کہا ہے۔ یہ کبھی وعدے کے پکے نہیں ہوتے، کبھی یہ بات کے سچے نہیں ہوتے۔ تو جو ظلم انہوں نے ڈھایا ہے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر، خاص طور سے غزہ کے اوپر، غزہ پٹی پر، وہ ظلم اتنا ظلم ہے، اتنی بربریت ہے کہ شاید ہی تاریخ نے ایسا ظلم، ایسی بربریت مسلمانوں پر دیکھی، جہاں پر پوری دنیا کے اندر 57 کنٹری ایسی ہے جو مسلم ہے۔ 57 کنٹری مسلم ہونے کے باوجود 57 ممالک صرف تماشا بین بن کر دیکھ رہے ہیں۔ کس کا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ اپنے ہی مسلمان بہنوں کا، بھائیوں کا اور معصوم بچوں کا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 57 کے 57 ملک اس کے اندر مظلم ہے، مجرم ہے اور یہ سب انہی کا کیا ذرائع، نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 57 کنٹریاں ہیں، اگر یہ ایک ہو کر ایک آواز لگائیں اور صرف پھسپھسی آوازیں نہیں، صرف دھمکیاں نہیں، کرنے والی آواز لگائیں، تو اس یہودی ایک چھوٹے سے ملک کی ہمت نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کی طرف، غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ لے۔ اللہ نے جو آج دنیا کے اندر مسلمانوں کو حکومت دی ہے، پاور دیا ہے، اسلحہ دیا ہے، جو ایٹمی طاقت مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے بنا دیا ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن آج مسئلہ وہی ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے ارشاد فرما دیا 1400 سال پہلے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، جس طرح ہم بیٹھے ہیں اس طرح صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ان قریب ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے، ان قریب ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ غیر قومیں تم پر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا دسترخوان کے اوپر ٹوٹتا ہے، اور ایک دوسرے کو بلائیں گی تمہیں قتل کرنے کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے۔ آج یہی ہوا نا، اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ کو بھی دعوت دی، برٹین کو بھی دعوت دی، اور کئی ملکوں کو اس نے دعوت دی، آؤ ہم سب مل کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو صفحے ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ غیر قومیں اس طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گی جسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو مدعو کریں گے، بلائیں گے کہ آؤ مسلمانوں کو مل کے قتل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو فوراً پکار اٹھے، اللہ کے نبی اس قدر ظالمانہ طور پہ ہمیں قتل کیا جائے گا، اس طرح ہمیں ختم کیا جائے گا، تو کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہ ہم قلیل تعداد میں ہوں گے جو غیر قومیں ہم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں میرے صحابہ، اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تم قلیل تعداد میں نہیں، تم کثیر تعداد میں ہوں گے۔ آج ہم کثیر تعداد میں ہیں یا نہیں ہیں؟ 57 ممالک، 57 کنٹریاں مسلمانوں کی اس دنیا میں کہتا ہوں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا ریلیجن ایسا بتا دیں جس کی 57 کنٹریاں اسلامی ہوں۔
یا جس اس دھرم کی 57 کنٹریاں بنی ہوئی ہوں، اتنی بڑی اللہ نے تعداد دی، ہم مسلمانوں کو طاقت دی، پاور دیا، اسلحہ دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تعداد بہت ہوگی، تعداد کی کثرت ہوگی، لیکن ان کے دلوں میں وہن بیٹھ جائے گا، یہ مرض ہے۔ اصل اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد اسی مرض کی نشاندہی کرنی ہے کہ اس مرض کی وجہ سے، وہن کی وجہ سے تمہارے اوپر غیر قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی کہ جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، اور ایک دوسرے کو مدعو کریں گی کہ آؤ مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یہ کون سی بیماری ہے اللہ کے نبی؟ یہ اتنی خطرناک بیماری کیا ہے؟ یہ وہن کیا ہے؟ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ وہن کیا ہے؟ دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گی، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گی، اور موت سے نفرت وہ کرنے لگیں گے۔ آج کیا دنیا کی محبت اس قدر دل کے اندر نہیں بیٹھ گئی ہے؟ اپنی عہدے کی، اپنے اقتدار کی، اپنی جاہ و جلال کی، اپنے منصب کی، اپنی سلطنت کی، اپنی حکومت کی محبت کیا دل میں اس قدر نہیں بیٹھ گئی ہے کہ آج ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آگے آ رہا، کوئی ان کا دفاع نہیں کر رہا، کوئی ان کا بدلہ اور قصاص نہیں لے رہا؟ حقیقت میں آج یہی ہے، آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی ہے۔ ہم اپنے جاہ و جلال سے، اپنے منصب سے، اپنے عہدوں سے اور اپنے مال سے اور اس دنیا سے اس قدر محبت کرنے لگے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ دوسری وجہ بتائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، موت سے نفرت، موت سے نفرت، موت سے نفرت۔ آج یہی وجہ ہے کوئی اپنی جو ہے لشکر کو، اپنی فوجوں کو ختم نہیں کرنا چاہتا، جتنی جس کی فوج ہے وہ اور زیادہ اسے بڑھانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اگر ہم فلسطین کا دفاع کریں گے، غزہ کی مدد کریں گے، اسرائیل سے اگر ہم لوہا لیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، ہماری جانیں جائیں گی، ہمارے فوجی کم ہوں گے، اور ہماری عوام کے اوپر بھی مسئلہ آ سکتا ہے، خود ہماری ذات کے اوپر بھی مسئلہ آ سکتا ہے۔ تو یہی وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ہے مسلمانوں، موت سے نفرت ہو چلی ہے۔ تو آج یہ حدیث ہو بہو آج کے اس دور کے اوپر آ کر فٹ ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا سے نفرت اور موت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر لڑنا، اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہونا یہ بری چیز نہیں ہے مسلمانوں۔ انشاءاللہ ہمارے اس خطبے میں لاسٹ ٹاپک میں یہ چیز میں بتاؤں گا کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے اس کی کیا فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم کے اندر ان ظالموں کے ظلم کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے وَلَتَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ یہ جو ظلم کر رہے ہیں کوئی ان ظالموں کو روکنے والا نہیں ہے، لیکن ایک رب ہے ہمارا، ایک اللہ ہے ہمارا جو واحد القہار ہے، جو عزیز انتقام ہے، جو جبار ہے۔ وہ ایک رب ہمارا موجود ہے، وہ رب دیکھ رہا ہے اس چیز کو، اور کیا فرماتا ہے وہ رب وَلَتَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ظالموں کے ظلم سے ہرگز بھی بے خبر نہیں ہے۔ یہ جو بربریت کر رہے ہیں، یہ جو ظلم کر رہے ہیں، یہ جو مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر رہے ہیں، رب فرماتا ہے کہ میں ان سے غافل نہیں ہوں۔ رب کو پتا ہے، رب کو دکھ رہے ہیں یہ معصوم بچوں کے ٹکڑے، رب کو دکھ رہے ہیں یہ حمل والیوں کے حمل کو
ٹکڑا ٹکڑا کر دینا رب کو دکھ رہے ہیں. یہ خواتین کی لاشیں، یہ بزرگوں کی لاشیں، یہ تڑپتے ہوئے سسکتی ہوئی انسانیت رب کو نظر آ رہی ہیں. رب ان سے غافل نہیں ہے. رب کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. بلکہ رب نے انہیں مہلت دی ہے. مسلمانوں، رب ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، ظالم کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، پھر جب رب اس کی رسی کو کھینچتا ہے تو پھر وہی حال کرتا ہے جو وقت کے فرعون کا ہوا تھا کہ وہ معصوم بچوں کو قتل کرتا تھا. یہاں تک کہ جو بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہونے والے ہیں، وہ پتہ کروا لیتا تھا کس گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور ڈیوٹی لگا دیتا تھا دائیوں کی بھی اور فوجیوں کی بھی کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل میں سے کسی کے بھی گھر میں، اور اگر وہ لڑکا ہو اسی وقت اسے ذبح کر دو. کم ظلم تھا، بہت زبردست ظلم تھا. لاکھوں بچوں کو قتل کروایا بنی اسرائیل کے اس فرعون نے، لیکن رب نے اس کو ڈھیل دینے کے بعد جب اس کی رسی کھینچی تو عبرت کا نشان بنا دیا. دریائے نیل کے اندر اس کو غرق کر دیا، اور اس کی لاش کو قیامت تک کے آنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے عبرت کا نشان بنا دیا کہ اللہ ظالموں کا یہ انجام کرتا ہے. تو آج جو اسرائیل فرعون کی طرح ظلم کر رہا ہے، آج جو یہ یہودی فرعون کی طرح ظلم کر رہے ہیں، یہ ظلم ان کا ختم ہونے والا ہے. رب فرماتا ہے کہ ہم ان کے ظلم سے غافل نہیں ہیں، بلکہ ان کو دنیا کے اندر بھی پکڑنا ہے، اور آخرت کی پکڑ بڑی سخت ہے. رب نے آخرت کی پکڑ کا ذکر یہاں کی اور فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. ہم نے انہیں ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اللہ اکبر. یعنی جب انسان کو کسی چیز کی توقع نہیں ہوتی ہے اور وہ واقعہ اس کے سامنے پیش آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. تو ان یہودیوں کو توقع نہیں ہے اس بات کی، ان مشرکین کو یقین نہیں ہے اس بات کا کہ یہ مرنے والے ہیں اور قیامت قائم ہونے والی ہے، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی. رب فرماتا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. وہ اپنے سر اوپر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے قیامت کے دن، خود ان کی نگاہیں ان کی طرف نہیں پلٹیں گی. وَأَفْئِدَتَهُمْ هَوَا. اور ان کے دلوں کو کوئی سکون نہیں ہوگا، ان کے دل اڑے اڑے ہوئے ہوں گے. اس سخت وحشت کے اندر اللہ ان کو مبتلا کرے گا. ان ظالموں کو، ان مکاروں کو، ان عیاروں کو اللہ رب العالمین اس قدر سخت عذاب دے گا قیامت کے دن، اس قدر گھبراہٹ کی حالت میں ہوں گے، آنکھیں پھٹی ہوں گی، سر اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان کی نظریں ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوں گی. ذرا سا اگر ہم اس چیز کا مشاہدہ کر کے دیکھیں تو ذرا سر کو اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف دوڑ کر دیکھیں، دوڑنا تو دور چل کر دیکھیں کیا حال ہوگا انسان کا اس دنیا میں. وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ 1 میل کے فاصلے پہ سورج ہوگا، رب جلال کی حالت میں ہوگا، غصے کی حالت میں ہوگا. اس وقت یہ ظالم اس قدر وحشت میں ہوں گے، اس قدر وحشت میں ہوں گے کہ مارے وحشت کے ان کی آنکھیں پھٹی ہوں گی. وَأَنذِرِ النَّاسَ. رب نے فرمایا لوگوں کو خبردار کر دو. یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا. جبکہ ظالموں کے پاس عذاب آ جائے گا. فیقول الذین، اور وہ کہیں گے فیقول الذین ظلموا، اور ظالم کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، ایک ذرا سے وقت کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے ہمیں مہلت دے دے. نجب دعوتک ونتبع الرسل، تاکہ ہم تیرے رسول کی دعوت کو مان لیں، ایمان لے آئے. ونتبع الرسل، اور تیرے رسول کی اتباع کر لیں.
یہ مہلتیں مانگیں گے قیامت کے دن. یہ جہنم میں عذاب دیکھنے کے بعد مہلتیں مانگیں گے اللہ سے کہ اللہ ذرا سی دیر کی مہلت دے دے، کچھ لمحے کے لیے ہمیں واپس دنیا میں پلٹا دے. نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیرے رسول کی دعوت کو مانیں گے، ایکسیپٹ کریں گے، اس پہ ایمان لائیں گے اور تیرے رسول کی اتباع کریں گے، لیکن انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. آج مسلمانوں ہمارے پاس بھی وقت ہے، مہلت ہے، زندگی ہے، سانسیں ہیں، باقی ہیں. کل قیامت کے دن اگر ہم نے بھی آرزو کری کہ اللہ ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے جہنم سے نکال کر واپس دنیا میں بھیج دے، ہم تیرے رسول کو اپنا آئیڈیل بنا لیں گے، تیرے رسول کا نمونہ اسوہ اپنا لیں گے، تیرے رسول کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، تیرے رسول پر ایمان لائیں گے، تو جس طرح ان ظالموں کو، یہود و نصارہ کو، مشرکین کو مہلت نہیں ملنے والی ہے، اس ایمان کے دعوے دار کو بھی کل قیامت کے دن کوئی مہلت نہیں دی جائے گی کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کو چھوڑ دیا جائے. اور آج اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے. کتنی مہلت دی ہے آج ہم ہماری عمر کی طرف دیکھیں، نظر دوڑائیں. ہماری عمر 20 سال ہے، ہماری عمر 30 سال ہے، ہماری عمر 50 سال ہے، ہماری عمر 70 سال ہے. کہاں گئے ہماری عمر کے وہ 20 سال؟ کہاں گئے ہماری عمر کے وہ 30 سال؟ کہاں گئے ہماری عمر کے وہ 50 سال؟ کہاں گئے ہماری عمر کے وہ 70 سال؟ نظر آ رہے ہیں، دکھ رہے ہیں. وہ عمر کہاں گئی؟ وہ لائف کہاں گئی؟ وہ زندگی کہاں گئی؟ وہ وقت ہمارا کہاں چلا گیا؟ نہیں پتا. وہ ہمارے ہاتھ سے جا چکا. تو یہ خود ہماری عمر ہمارے اوپر دلیل ہے کہ جو ہم نے گزار دی 20 سال کی، 30 سال کی، 50 سال کی اور 70 سال کی عمر، یہ واپس نہیں آ سکتی. تو قیامت کے دن ہم واپس ایک سیکنڈ کے لیے بھی پلٹائے نہیں جا سکتے. اور حقیقت یہی ہے، آج دنیا میں اللہ نے ہمیں یہ دکھا دیا ہے، اگر ہم چاہیں ہمارا گزرا ہوا ایک سیکنڈ واپس لانا نہیں لا سکتے. لا سکتا ہے جو ایک سیکنڈ گزر گیا، کیا دنیا میں وہ سیکنڈ اپنی زندگی میں انسان واپس لا سکتا ہے؟ جب دنیا میں ایک سیکنڈ کی زندگی وہ واپس نہیں لا سکتا، تو قیامت کے دن اس کو ایک لمحے کی مہلت اللہ کس طرح دے سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان ظالموں کا تذکرہ کیا اور فرمایا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ ظالم کہیں گے رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں مہلت دے دے، تھوڑے وقت کے لیے مہلت دے دے. نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیرے رسول کی دعوت کو مانیں گے، ایمان لائیں گے اور تیرے رسول کی اتباع کریں گے. او لم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، رب فرمائے گا کیا تم دنیا میں نہیں قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم ٹلیں گے نہیں؟ او لم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی، قیامت کبھی نہیں آئے گی. آج تم نے قیامت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، جہنم کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تمہارا ٹلنا ہی نہیں ہے یہاں سے، اب ہمیشہ تمہارے لیے جہنم ہے. تو رب ان کے قول کو ان کے اوپر پیش کرے گا کہ تم دنیا میں قسمیں کھایا کرتے تھے قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی، اور آج اپنی سر کی آنکھوں سے تم نے دیکھ لیا قیامت قائم ہو چکی ہے. اسی طرح رب آگے فرماتا ہے وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالَ. اور یہ جو چالیں چل رہے ہیں، یہ جو مکر کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، فریب کاری کر رہے ہیں، کبھی روافظ کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، کبھی کس کو اپنے ساتھ کر لیتے ہیں، کبھی کسی کو اپنے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں. بظاہر وہ یہودی کے خلاف ہوتا ہے لیکن اندر سے ان کے سپورٹر ہوتے ہیں. تو رب فرماتا ہے یہ جو مکر تم کر رہے ہو یہ ایسے مکر نہیں ہے جس سے پہاڑ بھی چلائے جائیں، نہیں، یہ بڑے کمزور مکر ہیں. ان قریب تمہاری چالوں کو، تمہارے مکر کو اللہ رب العالمین تمہاری ہی طرف لوٹا دینے والا ہے، تمہاری ہی طرف پھیر دینے والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ ان ظالموں کا تذکرہ کیا جو بے دریغ ظلم کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، بربریت کرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرنے میں، ان کا خون بہانے میں ذرا سا بھی جو ہے رحم نہیں کھاتے، دیر نہیں لگاتے، بس جہاں ملے گا مسلمان کا خون بہانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. رب نے ان ظالموں کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن ان ظالموں کا
کیا حشر ہونے والا ہے، کیا حال ہونے والا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی انہیں عذاب سے دوچار کرے گا، اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بھی ان کی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اور دنیا کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی یہود کے لیے خاص طور سے، کیا ہم نے نہیں پڑھی کہ ان قریب قیامت کا وقت ہوگا اور مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے؟ یعنی اللہ رب العالمین کس طرح انہیں ذلیل کرے گا؟ خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کا قتل ہوگا، خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ انہیں ذلیل کروائے گا اور رسوا کروائے گا۔ اور کس قدر ذلیل کروائے گا؟ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان ان کو قتل کریں گے اور یہ چھپنے کی جگہ ڈھونڈیں گے، اور یہ جا کے درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے، چٹان کے پیچھے چھپ جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، وہ چٹان بولے گی مسلمان یہ یہودی چھپا ہے میرے پیچھے آؤ اسے قتل کر دے، وہ درخت بولے گا اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے اسے قتل کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ جتنے بھی حفاظتی تدابیر کر لیں، جتنے بھی حفاظتی انتظام یہ کر لیں، بختر بند گاڑیاں بنا لیں، زمینوں کے نیچے رہائش گاہ بنا لیں، مضبوط قلعوں میں پیک ہو جائے، بند ہو جائے، سیکیور ہو جائے، اللہ انہی کے سے زبان دے کر بلوائے گا اے مسلمان یہ چھپا یہاں پر میرے پیچھے آ اسے قتل کر دے۔ وہی چیز بولے گی جس کو یہ اپنے لیے سیکیورٹی اور سیکیور سمجھ رہے ہیں اور اپنے لیے جو ہے ڈھال سمجھ رہے ہیں، وہ ڈھال ہی قیامت کے دن ان کے خلاف قیامت کے قریب گواہی دے گی اور اللہ رب العالمین انہیں ذلیل کروائے گا۔ اسی طرح جو ہمارے مظلوم مسلمان غزہ کے اندر شہید ہو رہے ہیں، اور کتنے مسلمان شہید ہو چکے ہیں؟ 14 سے 15 ہزار، جو ایک سرکاری آنکڑا ہوتا ہے اس کے تحت میں بتا رہا ہوں، 14 سے 15 ہزار فلسطین کے مظلوم مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جس میں 6,000 سے زیادہ معصوم بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ اس قدر مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور ان کی ایمان کی کیفیت کم ہوئی نہیں، اللہ نے اس آزمائش کے بعد ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ وہ ملبے کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وہ ملبے پہ کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر قرآن کریم تلاوت کر رہے ہیں کہ جو رب کے راستے میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر بار سب تباہ کر چکے ہیں، سب ختم ہو چکا ہے ان کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری اس قربانی کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہماری قربانیاں رنگ لائیں گے، ہماری شہادتیں رنگ لائیں گے، اللہ رب العالمین ہماری شہادتوں کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، ملبے کے ڈھیر پہ بیٹھا ہے، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، سب کچھ ختم ہے، اکیلا ننھا سا بچہ ہے، 1.5-2 سال کی اس کی عمر ہے، ہاتھ بھی زخمی ہے، ہاتھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ اللہ اکبر۔ ہماری ان سر کوئی 2 آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایمان کی یہ کیفیت ایک چھوٹے سے معصوم بچے کی کہ سب کچھ گھر بار سب تباہ ہو گیا، ماں باپ سب شہید ہو گئے، اور وہ چھوٹا بچہ اگر پکار رہا ہے تو اپنے رب کو پکار رہا ہے، ندا لگا رہا ہے تو اپنے رب سے ندا لگا رہا ہے، اپنا دکھڑا سنا رہا ہے تو اپنے رب کو سنا رہا ہے۔ آج کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے اس ایمان کی؟ کیا ہمیں نصیحت پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس تربیت کی ضرورت ہمارے بچوں کو نہیں ہے؟ مسلمانوں، آج ہمارے بچوں کی کو بھی اسی چیز کی تربیت ہے، دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ نہ کرے اگر ایسی مصیبت ہمارے اوپر آن پڑے تو پھر ہمارا بچہ کسے پکارے گا؟ مسلمانوں، اگر ہم نے یا رب کی یا اللہ کی تعلیم دی ہوگی تو ہمارا بچہ ضرور یا رب اور یا اللہ پکارے گا، اور اگر ہم نے یا علی کی یا غوث کی یا خواجہ کی یا پیر کی یا درویش کی تعلیم دی ہوگی تو وہ اس وقت بھی رب کو نہیں پکارے گا، اس وقت بھی وہ رب کے ساتھ دوسروں کو پکارے گا۔ تو آج ان ایمان والے
شہیدوں سے سبق لینے کی ضرورت ہے، ان آزمائشوں میں ڈالے گئے لوگوں سے عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ ان کا ایمان دیکھیے، لاشیں بکھری پڑی ہیں، لاشیں سوری جا رہی ہیں، ملبے سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، خواتین کی بھی لاشیں نکل رہی ہیں۔ ہماری ایک بہن نے سوال کیا مجھ سے کہ بھائی یہ بتائیے، ایک ماجرا سمجھ میں نہیں آتا، جب بھی ملبے کی کوئی ویڈیو آتی ہے، کسی عورت کو ملبے سے نکالا جاتا ہے تو وہ برقع پہنی ہوتی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کسی عورت کا برقع اترا ہوا دیکھا ہی نہیں گیا، اگر وہ اس کا انتقال بھی ہو چکا ہے، وہ شہید بھی ہو چکی ہے، اور ملبے سے صرف ہاتھ نکل رہا ہے، اس میں بھی برقع نظر آ رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ میری بہن، یہ وہ ماں اور بہنیں ہیں جو رات کے اندر ہو چاہے دن کے اندر ہو، ہر وقت برقعے سے رہتی ہیں کہ کب حملہ ہو جائے، کب بمباری ہو جائے اور میں شہید ہو جاؤں، تو کم سے کم جب میری شہادت ہو، میرا دم نکلے تو میرا پردہ تو نہ نکلے، میرا پردہ باقی رہے۔ مسلمان بہنوں، یہ پردے کی عظمت ہے، یہ پردے کی اہمیت ہے ان ماں بہنوں کے دلوں میں کہ جان جائے چلی جائے لیکن نہ میرا ایمان جائے، نہ میرا پردہ جائے۔ تو آج فلسطین کے اس مسلمانوں نے، غزہ کے ان مسلمانوں نے پورے مسلم امہ کو، پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے، دیکھو ایمان اسے کہتے ہیں، شہادت اسے کہتے ہیں، کوئی رنج و غم نہیں، کوئی ملال نہیں۔ ایک شخص ہے کھڑا ہوا ہے، اس کی داڑھی بھی نہیں ہے۔ آج تو ہم سوچتے ہیں داڑھی والا ہوگا تبھی تقویٰ ہوگا، اور اکثر دیکھا بھی یہی جاتا ہے، جو بنا داڑھی والا ہے وہ تو بالکل بے لگام آزاد گھوم رہا ہے، وہ بنا داڑھی کے ہے، داڑھی بھی نہیں ہے، ملبے کے ڈھیر پہ پڑا ہے، گھر پورا برباد ہوا ہے۔ ایک صحافی پترکار اس سے پوچھتا ہے کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ اکبر، سب کچھ تباہ ہو گیا، کچھ بچا، یہ بلی کا ایک بچہ بچا ہے، بچے بھی، ماں باپ سب ختم ہو گئے، سب کی قربانی ہے اللہ رب العالمین کے لیے، سب نے شہادت دے دی۔ اور جب اس سے پوچھا گیا تو کوئی واویلا نہیں، کوئی آہ بکا نہیں، کوئی چیخو پکار نہیں، وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ کتنی بڑی ایمان کی دلیل ہے مسلمانوں۔ آج تو بڑی بڑی داڑھی والے، بڑے بڑے جو ہے تبلیغ کا دعویٰ کرنے والے منبر رسول سے جھوٹ بول جاتے ہیں، اور وہ شخص وہاں اس تکلیف میں کھڑا ہو کر بھی اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ تو یہ جو شہادتیں ہیں، یہ جو اموات ہو رہی ہیں، یہ اللہ رب العالمین ان کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ رب نے قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے، اللہ نے تجارت کی ہے، اللہ نے بزنس کیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنوں سے اللہ کی تجارت ہے، مومنوں سے اللہ کا لین دین ہے، انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ان کے مالوں کے بدلے، ان کی جانوں کے بدلے ہم نے جنت میں ان کو خرید لیا ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جنتیں ہیں، اللہ نے ان سے سودا کیا ہے، اللہ کی ان ساتھ ان کی تجارت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہی وعدہ اللہ نے تورات میں بھی دیا، انجیل میں بھی دیا، اور اس قرآن میں بھی دیا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور رب کے وعدے سے سچا کس کا وعدہ ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا، تو تم خوشخبری ہے تمہارے لیے، تم خوشیاں مناؤ، فاستبشروا ببیعکم الذی بیعتم، اس تجارت کے بدلے جو تم نے اللہ سے کی ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یقیناً یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہوگی کہ آپ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیں؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی قربانی ہوگی؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی کامیابی ہوگی؟ نہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی اللہ رب العالمین کی یہاں سے بشارت ہے۔ تبھی تو اللہ نے کہا قرآن کریم میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ،
کہ رب کے راستے میں جو شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ رب کے یہاں تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے یہاں روزیاں پاتے ہیں۔ یہ شہید معمولی شہید نہیں ہے، یہ اللہ کے یہاں روزیاں پانے والے شہید ہیں۔ حضرت مسروق تابعی فرماتے ہیں، ہم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اے ابن مسعود، اس آیت کریمہ سورہ عمران عمران آیت نمبر 69 سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو رب کے راستے میں قتل کر دیے جائے انہیں تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزیاں پاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے بھی یہی سوال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جوف کے اندر رہتی ہیں، اور وہ پرندے عرش الہ کے اوپر کندیلیں لٹکی ہوئی ہیں اس کے اندر بسیرا کرتے ہیں، اور وہاں سے اڑتے ہیں، جنت الفردوس کی طرف جاتے ہیں، وہاں چڑھتے ہیں، چگتے ہیں، پھر واپس آ کر انہی کندیلوں میں جو ہے اپنا قرار گاہ پکڑ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے ان شہیدوں سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی خواہش ہے، تمہیں اور کچھ چاہیے؟ یہ شہید کہتے ہیں اللہ سب کچھ تو نے دے دیا، پوری جنت ہمارے نام کر دی، بہترین ٹھکانہ دے دیا، اے اللہ اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ رب اصرار کرتا ہے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ وہ شہید کہتے ہیں اے اللہ ہماری روحوں کو پھر ہمارے جسم میں ایک بار لوٹا دے، ہم تیری راہ میں پھر شہید ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو شہادت کی لذت ہے نا مسلمانوں، ایک شہید ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شہید ہونے کی اللہ کی راہ میں توفیق عطا فرمائے، شہادت کی موت دے اللہ رب العالمین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ میں اپنے صحابہ کی وجہ سے رک جاتا ہوں، ورنہ ایک چھوٹا لشکر بھی جو روانہ ہو غزوے کے لیے میں اس میں ضرور شریک ہوں، لیکن صحابہ اکرام کو نہ سواریاں دے سکتا ہوں نہ ساتھ لے کے جا سکتا ہوں، اس لیے ہر غزوے میں شریک نہیں ہو پاتا، ورنہ چھوٹی ٹکڑی بھی اگر جائے تو میری تمنا، میری آرزو رہتی ہے میں اس غزوے میں شریک ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے پھر قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میری تو یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے کے اندر لڑوں اور شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ کس کی تمنا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہادتی۔ تو جو وہ شہادتیں دے رہے ہیں، اللہ کے راہ میں اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، یہ چھوٹی موٹی قربانیاں نہیں ہیں، یہ عظیم شہادتیں ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ان شہادتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، رب العالمین ظالم کو ان کے انجام تک پہنچائے، یہود سے، اسرائیل سے اللہ رب العالمین اپنے جو اللہ کی جو صفت ہے قہار کی، جبار کی، عزیز ذو انتقام کی، اللہ اس سے ان صفتوں کے ساتھ اس جو ہے شیطان سے نپٹے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین تمام ملکوں میں امن و امان قائم عطا فرمائے، خاص طور سے مسلمانوں کو اکٹھا فرمائے، ایک کر دے مسلمانوں کو، اور کہیں بھی ظلم اور بربریت ہوتی ہے مسلمانوں کے اوپر تو ہمیں توفیق دے اس کے اوپر آواز اٹھانے کی، ان کا دفاع کرنے کی، ان کی حفاظت کرنے کی۔ اور اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو شہادت کی موت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔